السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں۔ مصروفیات کی بنا پر آپ کے سامنے میں حاضر نہ ہو سکا، شاید آئندہ بھی جلد آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکوں، پھر بھی انشاءاللہ موقع سے کسی خاص موضوع پر آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے علم کے موضوع پر کچھ کہنے آیا ہوں۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور علم کا اس امت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، آخری امت سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے۔ آخری شریعت، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جب پہلی وحی اتاری تو پہلا لفظ ہی پڑھنے کا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کا رشتہ رب سے جوڑ دیا گیا۔ اس لیے جو بھی علم، جو بھی نظریہ ہم کو رب سے، اللہ سے دور کرے گا تو علم کہنا کہ مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ جہل ہے، جہالت ہے۔ ہم اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں، کوئی چیز ہم کو ایک دوسرے کا غلام بناتی ہے، کوئی چیز اگر ہم کو نیچا دکھاتی ہے، کوئی چیز ہم کو دوسروں کے ہاتھوں غلام بناتی ہے، دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے، وہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علم سے دور ہوئے تو دنیا نے ہم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا، دنیا نے ہم کو نچلی نگاہ سے دیکھا۔ تمام کے تمام علوم اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، اس لیے علم کو جدید اور قدیم کے درمیان تقسیم کرنا ہی نہیں چاہیے۔ علم کو جدید اور قدیم کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ البتہ جدید نظریات سے جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہو، جو ہم کو اسلام سے دور کرتی ہو، جو ہم کو شریعت سے دور کرتی ہو، ہم کو اس سے اختلاف اور اس سے دوری ضرور رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آپ زنا کے قریبی مت جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے کہ بعض تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کا رواج دیا جاتا ہے، ایسا بہت سی چیزوں کا رواج دیا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی ایسی چیزیں رواج دی جاتی ہو، جہاں سے جہل پھیلتا ہو، اس سے ہم کو، ایسے اداروں سے ہم کو دور رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی ہر اعتبار سے جدید نظریات سے جو ہم کو اسلام سے دور کر دیتا ہو، جو ہمارے اندر جدیدیت اور مغربی تہذیب کا زہر بھر دیتا ہو، تو ہم کو اس سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے ہاتھ میں طاقت رہی ہے، تب ہمارے ہاتھ میں علم تھا، علم کی وجہ سے ہم کو طاقت ملی ہے۔ آج دنیا نے جس چیز کو لے کر ترقی کی، وہ چیز دنیا نے ہم ہی کو دی ہے۔ جو پہلے زمانے میں کبھی جو کتابیں ہم نے لکھی، جو علوم ہم نے دیے، جن کی بنیاد پر مسلمانوں نے ترقی کی، آج اس علوم کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے اختیار کر دیا، تو آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم دنیا کے سب سے دیکھنے کے اعتبار سے سب سے بدترین قوم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور علم کی دولت کو بانٹنے کے لیے کہا گیا، ایک علم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں پڑتی۔ علم کی دولت بانٹی ہے، کتنا علم سے شریعت میں سختی سے روکا گیا ہے۔ جو علم آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس پہنچاؤ، جو بھی علم ہو۔ اگر آپ کسی دوسرے کو سکھائیں گے، وہ اگلے والے کو سکھائے گا، تو مرتے دم تک آپ کو ثواب ملے گا کہ اس علم کی وجہ سے، چاہے وہ ڈاکٹریٹ ہو یا اچھا وکیل ہو، ایماندار وکیل ہو، جو بھی علم ہو یا دینی علم ہو جس کی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جو بھی علم ہو اگر آپ دوسروں کو سکھائیں گے، اس کی وجہ سے ملت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو کچھ فائدہ ہوگا۔ وکیل ہوگا تو اچھی نمائندگی کرے گا، اور آپ دوسروں کو سکھائیں گے، جتنا آگے بڑھتا جائے گا آپ کو اس کا فائدہ مرتے دم تک پہنچتا جائے گا، ایک صدقہ جاریہ کے طور پر۔ آپ نے اسکول بنایا، کالج بنایا، تو جب بھی لوگ وہاں جو پڑھیں گے
اور وہ طالب علم آگے جتنے پڑھاتے جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا. یہ علم کی دولت ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ ختم ہو سکتے ہیں, دنیا کے سارے انسان ختم ہو سکتے ہیں, مگر علم کی دولت ختم نہیں کر سکتی. علم کی دولت آپ کو ترقیاتی راہ پر لے جاتی ہے, آپ کو دنیا میں ہر چیز سکھاتی ہے, اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جائیں گے آپ کو علم کی ہی قدر ہوگی. علم کے علاوہ کسی چیز کی دنیا میں قدر نہیں ہے. ہم نے تمام سیاسی مسائل اٹھائے 70 سالوں سے, سب کچھ کیا, بہت کچھ کیا, مگر جہاں ہم نے غلطی کی ہم علم سے دور رہے. ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا. ایک حد تک کوششیں کی, بعض NGOs کی طرف سے کوششیں کی گئی, مگر وہ بھی کم ہیں. دوسروں کو کھوسنے سے پہلے سب سے بڑے ظالم ہم ہیں کہ ہم خود علم سے دور رہے. ہمارے پاس نام نہاد مشاعروں کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے, گانے بجانے کے لیے پیسہ ہے, شادیوں میں اور دوسری چیزوں میں, دوسری پارٹیوں میں فضول خرچی کرنے کے لیے پیسہ ہے, مگر علم جیسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس دنیا نہیں ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارے اندر سے ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جن کو میں میر صادق یا میر جعفر کہوں گا. اللہ تماموں کی حفاظت فرمائے, اور اس علم کی دولت سے اللہ تماموں کو منور فرمائے. اور جو علم اللہ نے اتارا تھا اور جو علم اللہ سے ہم کو جوڑ دیتا ہے, ہم کو اسی علم کو توفیق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو علم اللہ سے ہم کو دور کر دے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور سنیے, ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے, ہم علوم کو حاصل کرنے کے لیے وہیں تک جائیں گے جہاں ہم کو شریعت اجازت دیتی ہے. اگر جہاں شریعت ہم کو روکتی ہے ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے, ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, شریعت کے حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. السلام علیکم.